یہی واحد حل ہے اپنی آئندہ نسلوں کو اللہ بچائے مرتد ہونے سے بچانے کا، اللہ بچائے بے دین ہونے سے بچانے کا۔ عالم بننا تو ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کا فرض نہیں ہے کہ وہ ضرور عالم بنے پورا، یعنی پورا علم دین حاصل کرے، لیکن دین کی اتنی معلومات جو انسان کو مسلمان بننے کے لیے ضروری ہیں وہ ہر انسان کے ذمہ فرض عین ہے، اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اتنے علم سے اس کو آگاہ کرے۔ سارے دنیا کے جو مضامین اور علوم ہیں، وہ چاہے حساب ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے جغرافیہ، جو جتنے بھی علوم دنیا کے اندر رائج ہیں وہ سب پڑھائیں، لیکن پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی بنیادی معلومات ان کو ہونی چاہیے، اور ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ان دینی معلومات کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہوں۔ یہ ہر انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی ان ممالک میں موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ فرض عین ہے مسلمانوں کے ذمہ کہ ایسے ادارے قائم کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں۔ یہ جو بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شام کے اوقات میں بچے کو کہیں بھیج دیا اور اس نے کچھ تھوڑی سی مکتب کی تعلیم حاصل کر لی، یہ ہرگز کافی نہیں ہے۔ یقیناً یہ نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بچہ جو 8 گھنٹے جو کچھ پڑھ کر آیا ہے، جس ماحول میں پڑھ کر آیا ہے، آپ شام کے وقت میں اس کی چھٹی پر قبضہ کر کے، چھٹی کے اوقات پر قبضہ کر کے آپ اس کو کچھ اور پڑھانا چاہیں تو وہ اس کے لیے، اس کے ذہن کے لیے، اس کی نفسیات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ لہذا مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں، اور اپنے تعلیمی اداروں کے اندر اپنے مسلمان بچوں کو تمام مروجہ علوم پڑھائیں، اس میں اعلیٰ معیار کے طریقے سے پڑھائیں، لیکن اس کے اندر اسلامی معلومات بھی ہوں اور دینی تربیت کا بھی انتظام ہو۔ یہی واحد حل ہے اپنی آئندہ نسلوں کو اللہ بچائے مرتد ہونے سے بچانے کا، اللہ بچائے بے دین ہونے سے بچانے کا۔ واحد راستہ یہ ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے قائم ہوں۔ جہاں نہیں ہیں تو پوری کمیونٹی اس کی ذمہ دار ہے، اور اس سے سوال ہوگا آخرت میں کہ تم نے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے کیوں ایسے ادارے قائم نہیں کیے۔ یہ باقاعدہ، یہ اللہ بچائے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کا مواخذہ ہوگا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا۔